بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے سلسلے میں ایک اردو کہانی چلمن نشین۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، تم نے کچھ زیادہ غلط بھی نہیں سن رکھا، پھر کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کس سلسلے میں جناب؟ وہ الجھی ہوئی صورت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کس طرح اقرار جرم کرو گے؟ شرافت سے یا مار کھا کر؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جو تمہیں سہل لگے وہ راستہ اختیار کرنا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان تو پیش کرنا ہی ہے۔ ان کی تفتیش کے نتیجے میں اگر تم ملزم نہیں ٹھہرو گے تو ان کی ساری محنت عکارت جائے گی۔ اقبال جرم تو وہ تم سے ضرور کروائیں گے۔ اس سلسلے میں خود ساختہ اقبالی بیان پر تمہارے دستخط ہی کافی ہوں گے۔ پولیس کو اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے 101 راستوں کا علم ہے۔ اس نے کہا، میری معلومات کے مطابق پولیس کی تحویل میں دیا گیا کوئی بیان عدالتی سطح پر معتبر اور حتمی نہیں سمجھا جاتا۔ ملزم جج کے روبرو اس بیان سے انحراف کر سکتا ہے۔ تمہاری معلومات بالکل درست ہیں، میں نے کہا۔ ملزم صحت جرم سے انکار کا حق رکھتا ہے۔ پولیس کسٹڈی میں دیے گئے بیان کو کوئی عدالت اہمیت نہیں دیتی۔ وہ مطمئن انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ فیروزہ نامی کسی عورت کو جانتا ہے، تو ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس سے مزید 2-4 سوالات کیے اور تھانے کے حوالاتی حصے سے باہر آ گیا۔ جب میں تھانہ انچارج کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگا تو خود بخود میرے پاؤں رک گئے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو تھانے دار موجود نہیں تھا اور اب وہ اپنے کمرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سوچا 2-4 باتیں اس سے بھی ہو جائیں۔ اس دوران میں اس کی نظر بھی مجھ پر پڑ چکی تھی، لہٰذا میرے قدم اس کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ آؤ آؤ وکیل صاحب، آج کیسے راستہ بھول گئے؟ تھانے دار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بعد ازاں تھانہ انچارج کا اصل نام رانا معلوم ہوا۔ میں نے کہا، جناب میں راستہ بھول کر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر یہاں پہنچا ہوں۔ آپ سنائیں، ملزم کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ کون سا ملزم بھائی؟ وہ بے پرواہی سے بولا۔ یہاں تو حوالات بھری رہتی ہے۔ میں نے کہا، میں اپنے موکل کی بات کر رہا ہوں، سعید، جسے آپ نے گھریلو ملازمہ فریدہ کے قتل کے الزام میں اندر بند کر رکھا ہے۔ اچھا، تو وہ آپ کا موکل ہو گیا ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ بھائی، بڑی ترقی کر لی آپ نے۔ میری ترقی اور تنزلی کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بجائے اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں تو ہم دونوں کا وقت برباد نہیں ہوگا، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، وکیل صاحب، ہم تو ہر ملزم کو بڑے آرام سے رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے موکل کا انٹرویو کر لیا ہوگا، دیگر حوالاتیوں سے بھی جا کر پوچھ لیں، آپ ہمارے سلوک کو روا اور تسلی بخش پائیں گے۔ وہ بہت ہی گہرا بندہ تھا۔ مجھے یقین تھا وہ میری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے زج کرنے کے لیے وہ دانستہ مشرق کا جواب مغرب سے دے رہا تھا۔ اسے تھانے میں قدم رکھتے ہی نچلے عملے نے میری موجودگی اور عزائم کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ اب وہ بھولے بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رانا صاحب، میں اس سلوک کی بات کر رہا ہوں جو آپ لوگ چالان کی صورت میں ملزم کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے موکل کو آپ عدالت میں کتنی بلندی پر ٹانگنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایک تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ وکیل حضرات ہم پولیس والوں کے بارے میں اتنے بدگمان کیوں ہیں؟ بھائی، ہم خواہ کسی بے گناہ کو ٹانگتے ہیں اور نہ ہی کسی مجرم کو اتارتے ہیں۔ عدالت کی طرح تھانہ بھی انصاف فراہم کرنے کا ایک مرکز ہے۔ ہم سب لوگ ایک ہی نوعیت کا کام کرتے ہیں، پھر ہم ماتون اور آپ ممنون کیوں؟ ذرا اس کی تو وضاحت کر دیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ رانا صاحب، جس بدگمانی کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ ہم وکیل حضرات تک ہی محدود نہیں بلکہ عوام الناس بھی انہی خیالات اور نظریات کے حامل ہیں، لہٰذا اصولی طور پر یہ بدگمانی کی صحت پر پورا نہیں اترتی بلکہ اسے تجزیہ یا نتیجہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، آپ مطلب کی بات کریں۔ میری طنز بھری ترش و تلخ باتیں اسے ناگوار گزر رہی تھیں۔ میں نے اس کی حالت کو دلی طور پر انجوائے کرتے ہوئے کہا، رانا صاحب، سچی اور مطلب کی بات تو یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں میرے بے گناہ موکل کے خلاف آپ کس قسم کا چالان تیار کرنا چاہتے ہیں۔
ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، ویسے مجھے امید نہیں کہ اس سلسلے میں آپ زبان کو زحمت دیں گے، آپ تو کافی عقل مند وکیل ہیں، میں اس سلسلے میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے بولا، ویسے بھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں، اس کیس کی تفتیش سب انسپیکٹر کر رہا ہے، ظاہر ہے چالان بھی وہی تیار کرے گا۔ آپ نے گویا اپنے سر سے اتار پھینکی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ ایک دم بہت مصروف نظر آنے کی کوشش کرنے لگا، یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ اب مجھے وہاں سے رخصت ہونا چاہیے۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، رانا صاحب، میرا موکل سراسر بے گناہ ہے، اس سے کوئی زیادتی کرتے ہوئے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ ان ملزموں کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ چڑچڑے لہجے میں بولا، بالکل بے پیندے کے لوٹے کی مانند ہوتے ہیں، جب ہم تفتیش کرتے ہیں تو بڑی شرافت سے اقبال جرم کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ وکیل حضرات اس طرح ان کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں کہ عدالت میں جا کر اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیٹھ ٹھونکنے کا نتیجہ نہیں بلکہ آپ کے طریقہ تفتیش کے ثمرات ہیں۔ میں نے ترکی بہ ترکی کہا، تفتیش کے نام پر ہونے والے تشدد کا خوف انہیں راہ دکھاتا ہے کہ یہ اقبال جرم کر کے اپنی جان بچا لیں، اور جب ہم انہیں انصاف دلانے کا وعدہ کرتے ہیں تو عدالت میں جا کر یہ سہتے جرم سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کی کسٹڈی سے نکلتے ہی یہ یوں محسوس کرتے ہیں جیسے بہت بڑے عذاب سے نجات مل گئی ہو۔ وہ بڑبڑاہٹ کے انداز میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا، میں اس کی باتوں پر توجہ دیے بغیر تھانے کی حدود سے باہر آ گیا۔ اس مغز ماری کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا، اس لیے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ پولیس اور وکلاء کا پھڈا ازلی ابدی ہے، سب جانتے ہیں۔ آئندہ روز میں عدالتی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دفتر پہنچا تو فیروزہ کا فون آ گیا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں ہیلو کہا تو دوسری جانب سے پوچھا گیا، ہیلو بیگ صاحب، آپ نے مجھے پہچانا؟ جی پہچان گیا، میں نے پیشہ ورانہ خوش دلی سے کہا۔ رسمی علیک سلیک اور حال احوال کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گئی، آپ نے سعید سے تو ملاقات کر لی ہوگی؟ اس کے لہجے میں خوش مزاجی ٹپکتی تھی۔ پچھلی ملاقات کے اختتام پر اس نے اس تاثر کو کافی حد تک زائل کر دیا تھا جو اسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں قائم ہوا تھا۔ اس کا موجودہ انداز یہ ظاہر کرتا تھا ابتدائی تاثر فیروزہ کی اداکاری کا رہین منت تھا، ورنہ وہ در حقیقت ایک زندہ دل اور خوش طبیعت عورت تھی، گویا پہلے وہ ایک خول میں تھی جو اب ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، نہ صرف تفصیلی ملاقات ہو گئی بلکہ میں نے اس سے وکالت نامہ بھی سائن کروا لیا۔ وہ فروئی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل موضوع پر آ گئی، آپ اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے مبنی بر مصلحت الفاظ میں کہا، کیس تو اس وقت مکمل شکل اختیار کرے گا جب عدالت میں باقاعدہ استغاثہ دائر کیا جائے گا۔ ویسے سر دست میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیس ایسا آسان بھی نہیں جیسا نظر آتا ہے۔ بھائی بیگ صاحب، اس کا انداز بے تکلفانہ ہو گیا، اگر یہ کیس سیدھا سادہ سا ہوتا تو پھر آپ جیسا مہنگا اور چوٹی کا وکیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے آپ اس کیس کو آسان بنائیں گے۔ ذرا رک کر اس نے اضافہ کیا، اور ہر قسم کی آسانی حاصل کرنے کے لیے رقم میں فراہم کروں گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بالکل ایسا ہی ہوگا، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اٹس گڈ، وہ سراہنے والے انداز میں بولی، پھر پوچھا، سعید نے اس بات پر کسی شک و شبے کا اظہار تو نہیں کیا کہ اس کے کیس کی پیروی کے لیے کسی فلاحی ادارے نے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں؟ شک تو نہیں، البتہ اس نے خاصی حیرانی اور بے یقینی ظاہر کی تھی۔ میں نے کہا، وہ اس قسم کے اداروں اور مراکز کو فراڈ اور جرائم کی آڑ سمجھتا ہے۔ بہرحال میں نے بڑے مستحکم انداز میں اسے باور کروا دیا ہے کہ یہ رفاہی ادارہ خالصتاً نیک نیتی کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، وہ ستائشی لہجے میں بولی، آئندہ بھی آپ نے اس رفاہی ادارے کو پروجیکٹ کرنا ہے۔ میں پس پردہ رہنا چاہتی ہوں، اگر سعید کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ میں خفیہ طریقے سے اس کی مدد کر رہی ہوں تو وہ یہ مدد لینے سے انکار کر دے گا اور معاملہ الٹ کر رہ جائے گا۔ یہ بات وہ پہلی ملاقات میں بھی 2-3 مرتبہ کہہ چکی تھی۔ اس کا یہ انداز خاصا مشکوک اور پر اسرار تھا۔ فیروزہ کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک چبھن سی تھی۔ یہ اچھا موقع تھا، لہٰذا میں نے پھانس نکالنے کا فیصلہ کیا اور فیروزہ سے استفسار کیا،
آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ سعید آپ کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ کسی بھی طور پر آپ کا احسان لینے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل یہی حقیقت ہے، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ اسی لیے تو میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ میں نے فیروزہ کا حوالہ دے کر سعید سے ایک سوال کیا تھا، لیکن اس نے اس سلسلے میں کسی قسم کی واقفیت سے انکار کر دیا تھا۔ اگر وہ فیروزہ کو جانتا تھا تو پھر انکار کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اگر واقعی وہ فیروزہ سے واقف نہیں تھا تو پھر فیروزہ کے اصرار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چکر بازی سے کام لے رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ دونوں ہی راست ہوں۔ بات چکر بازی تک پہنچی تو میں فیروزہ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کسی مصلحت کی بنا پر پردہ پوشی سے کام لے سکتی تھی، سعید کی ایسی کوئی مجبوری دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پھر فیروزہ کا مدد کرنے کا انداز بھی خاصا مبہم اور سمجھ میں نہ آنے والا تھا۔ پہلے تو میرے جی میں آئی کہ اس سلسلے میں فیروزہ سے استفسار کروں، لیکن پھر کسی فوری خیال کے تحت میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اسے ڈھنگ سے گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر واقعی وہ کوئی گیم کھیل رہی تھی تو اس کھیل کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت تھی۔ یہ عین ممکن تھا میری بے خبری اور لا علمی کا اظہار اس کیس کی نئی گرہیں کھول دیتا۔ میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں اس کی ذات کے حوالے سے کسی اصرار میں مبتلا نہیں۔ ہمارے درمیان اس کیس پر ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر میں نے فیروزہ سے کہا، میں ایک نظر جائے وقوع کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے کہا، اس سے مجھے کیس میں خاصی مدد ملے گی۔ ممکن ہے وہاں سے کوئی ایسا کلیو مل جائے جو سعید کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے معاون ثابت ہو۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ میرے ساتھ محمود آباد چلیں گی؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ میں نہیں بیگ صاحب، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے وہاں میرا جانا مناسب نہیں ہوگا، وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کہتی چلی گئی۔ اگر میں سعید کے گھر جاؤں گی تو یہ بات اس سے چھپی نہیں رہے گی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اور یہی تو میں چاہتی نہیں، ورنہ میں کھل کر اس کے سامنے آ جاتی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے آپ سعید کی بیوی نیلم کی نظر میں بھی نہیں آنا چاہتی؟ ظاہر ہے بات تو ایک ہی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ میں سعید کے سامنے آؤں یا نیلم کے، اس کے ایک سے اثرات ظاہر ہوں گے، وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ تو نہیں ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر تو مجھے اکیلے ہی محمودہ آباد کا چکر لگانا ہوگا۔ آپ کب تک اس طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فیروزہ نے پوچھا۔ میں نے بتایا، شاید کل کچھ فرصت نکال کر یہ کام نمٹا لوں۔ اوکے، میں نے الوداعی انداز میں کہا اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اگلے روز عدالت میں میرا صرف ایک کیس تھا اور اتفاق سے اس کی بھی تاریخ پڑ گئی اور میں 10 بجے کے قریب فارغ ہو گیا۔ دفتر کی طرف جانے میں ابھی خاصا وقت تھا، لہٰذا میں نے محمودہ آباد کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ملزم کی بیوی سے ایک ملاقات ہو جاتی تو کوئی نئی بات سامنے آ سکتی تھی۔ میرے موکل کے مطابق مقتول نے فون کر کے اسے گھر بلایا تھا۔ اگر واقعی فریدہ نے ایسا کوئی فون کیا تھا تو نیلم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ فون اس کے علم میں لائے بغیر تو نہیں کیا گیا ہوگا۔ محمودہ آباد ایک عجیب و غریب مزاج کا علاقہ ہے۔ شاید اس تنوع کا سبب یہ ہو کہ سرحدی اعتبار سے یہ محلہ جن علاقوں سے جڑا ہوا ہے وہاں معاشرتی تضاد بہت زیادہ ہے۔ مثلا محمود آباد بیک وقت ڈیفینس سوسائٹی، PECHS، اعظم بستی اور منظور کالونی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تمام علاقے ایسے ہیں جو کسی بھی طور پر آپس میں لگا نہیں کھاتے۔ بہرحال ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں 11 بجے ملزم کے گھر پہنچ گیا۔ وہ 200 گز پر بنی ہوئی ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس کے ایک پورشن میں ملزم کی رہائش تھی۔ زیادہ تفصیل میں جانے کے بعد معلوم ہوا پہلی اور دوسری منزل کو تقسیم کر کے 4 ایک جیسے چھوٹے فلیٹ تیار کر لیے گئے تھے، 2 ایک طرف اور 2 دوسری جانب۔ بلڈنگ کی تیسری منزل پر مالک مکان خود رہائش پذیر تھا۔ ملزم والا فلیٹ پہلی منزل پر دائیں سمت اور اس کا نمبر 1 شمار ہوتا تھا۔ اطلاعی گھنٹی پر ایک دبلی پتلی پستہ قامت عورت نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظروں سے مجھے سر تپا دیکھتے ہوئے بولی، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ بلا شبہ ایک حسین و جمیل اور پرکشش عورت تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ نیلم ہیں؟ جی میں نیلم ہی ہوں، اس نے الجھن زدہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا،
مجھے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کہتے ہیں، میں آپ کے شوہر کا وکیل ہوں۔ اچھا، سعید نے آپ کا ذکر تو کیا تھا، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ پلیز آپ اندر تشریف لے آئیں، یوں دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ اگلے چند لمحات میں اس گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ وہ 2 بیڈ اور ایک ڈرائنگ پر مشتمل چھوٹا سا فلیٹ تھا، جیسا کہ 200 گز کے ہوتے ہیں۔ فلیٹ کے پچھلے حصے میں صحن کے نام پر چند فٹ کا ایک ٹکڑا خالی چھوڑ دیا گیا تھا، جہاں سے آسمان واضح نظر آتا تھا۔ وہ مختصر سا صحن ہوا اور روشنی کی آمد کا ایک مناسب وسیلہ تھا۔ نیلم نے بے حد اصرار کے بعد مجھے ٹھنڈا پلایا۔ پھر ہمارے درمیان کیس پر بات ہونے لگی۔ اس وقت ہم دونوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہوا وہ دونوں میاں بیوی بغیر کسی اولاد کے وہاں رہتے تھے۔ میں نے نیلم سے پوچھا، آپ کا شوہر تو ایک مصیبت میں مبتلا ہے، کیا آپ کو اس گھر میں رہتے ہوئے کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوتا، خاص طور پر اس حوالے سے کہ چند روز پہلے یہاں ایک قتل بھی ہو چکا ہے؟ یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ ایسے وقت آئے ہیں کہ میں گھر میں موجود ہوں، نیلم نے بتایا، ورنہ میں اسی روز سے امی کے یہاں چلی گئی تھی۔ میری امی مارٹن روڈ پر رہتی ہیں۔ یہ تو مجھے چند ضروری استعمال کی چیزیں لینا تھیں، اس لیے ادھر آ گئی اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے میرا چکر ضائع نہیں گیا، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ بولی، سعید نے خاصی تفصیل سے آپ کا ذکر کیا تھا، مجھے پتہ چلا ہے آپ کسی رفاہی ادارے کی طرف سے ہمارا کیس مفت لڑیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا نہیں کیا اور کہا، نہ صرف یہ کہ میں آپ کے شوہر کا کیس لڑوں گا، بلکہ اسے جیتنے کی بھی اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ وہ ایک ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے بولی، وقت کی بات ہے، کچھ عرصہ قبل ہمارے مالی حالات بہت اچھے تھے، ہم سوسائٹی کے ایک بنگلے میں رہتے تھے، لیکن پھر سب کچھ تباہ ہو گیا، نہ وہ کاروباری ٹھاٹھ رہے اور نہ ہی بنگلہ۔ وقت کی گردش نے ہمیں کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں لا پھینکا، جو نہ مکان ہے اور نہ ہی فلیٹ، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ پھر وہ خیالوں سے نکل کر میری جانب متوجہ ہو گئی۔ میں بھی کیا فضول قصے لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں، تو آپ کسی تعاون کی بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا، آپ اس کیس کی ایک اہم شخصیت ہیں، میں آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں تاکہ یہ کیس جیتنے کے لیے میں راہ ہموار کر سکوں۔ ضرور پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کے شوہر کے مطابق اسے فون کر کے میڈیکل سٹور سے بلایا گیا تھا اور یہ فون آپ کی طبیعت کی خرابی کے حوالے سے مقتول فریدہ نے کیا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ میں وہی کہوں گی جو اس سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، یہاں سے ایسا کوئی فون نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ سعید نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ مجھے خود حیرت ہے، وہ اس قسم کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس فون کی تصدیق یا تردید تو فریدہ ہی کر سکتی تھی جو اب زندہ نہیں رہی، میں نے کہا، لیکن یہ نقطہ آپ کے شوہر کے خلاف جا رہا ہے، یعنی آپ کے بیان سے اس کی ذات مشکوک ہو جاتی ہے۔ وہ بے بسی سے بولی، جو سچ ہے وہ میں نے بتا دیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ میں چند لمحات تک خاموش نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھا، آپ بھی تو ایک فون سن کر میڈیکل سٹور کی طرف گئی تھیں، شاید آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ سعید کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ آپ کی خیریت معلوم کرنے یہاں آیا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہی ہوا تھا، میں نے تائید کی۔ میں نے کہا، سعید کے مطابق فریدہ کا فون 12 بجے دوپہر اسے موصول ہوا تھا۔ آپ کو اپنے شوہر کے بارے میں کتنے بجے اطلاع دی گئی تھی؟ 12:15 بجے، اس نے جواب دیا۔ میں فوراً رکشہ پکڑ کر میڈیکل سٹور پر پہنچی، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا سعید گھر کی طرف روانہ ہو چکا تھا، لہٰذا جب میں دوسرے رکشے میں بیٹھ کر واپس گھر آئی تو دوپہر کا 1 بج چکا تھا اور یہاں کی صورتحال انتہائی خطرناک اور سمجھ سے باہر ہو چکی تھی۔ آپ نے میڈیکل سٹور والوں سے پوچھا کہ آپ کو کس نے فون کیا تھا؟ وہ ایسے کسی فون کے بارے میں نہیں جانتے، جیسا کہ آپ فریدہ کے فون سے لا علم ہیں۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی، صرف عجیب ہی نہیں بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ میری تو کچھ عقل میں نہیں آ رہا۔ وہ مدد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ ہی کچھ کریں؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لگتا ہے سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں سعید جلد از جلد رہا ہو کر گھر آ جائے۔ آپ کو ایسا ہی چاہنا چاہیے، میں نے کہا، اور مجھے امید ہے آپ کسی مرحلے پر غلط بیانی سے کام نہیں لیں گی۔ ظاہر ہے اگر میں جھوٹ بولوں گی تو اپنا ہی نقصان کروں گی۔
میں نے کہا اس کیس کی کچھ کڑیاں غائب ہیں، جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گی زنجیر کھل نہیں سکے گی۔ سعید جھوٹ بول رہا ہے اور نہ ہی میڈیکل سٹور والے دروغ کوئی کر سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے سعید کے خلاف کوئی گہری سازش کی گئی ہے۔ حالات اور واقعات اسے قاتل ٹھہرا رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں امید اس نے یہ حرکت کی ہو۔ ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی کے ایسے خیالات کارآمد تو تھے، لیکن جب تک یہ سازش بے نقاب نہ ہو جاتی سعید کی بہتری ممکن نہیں تھی۔ میں نے نیلم سے درخواست کی کہ وہ مجھے وہ جگہ دکھائے جہاں فریدہ کی لاش پائی گئی ہو۔ اس نے مجھے اس کمرے کا تفصیلی معائنہ کروا دیا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا۔ نیلم نے کہا، فریدہ کی لاش یہاں پائی گئی تھی اور اس کا لباس تار تار تھا۔ میں نے کہا، حالات کی صورت سے تو ظاہر ہوتا ہے فریدہ کے ساتھ کچھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ناکامی کی صورت میں اسے قتل کر دیا گیا۔ کیا سعید میں اس قسم کا رجحان پایا جاتا تھا؟ آپ نے کبھی محسوس کیا ہو وہ فریدہ کو اس نظر سے دیکھتا ہو؟ میں نے کبھی ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، لیکن شیطان کا کچھ بھروسہ نہیں، وہ انسان کو کب درندہ بنا دے۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ اس کے الفاظ سے سعید کے لیے بدگمانی جھلکتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی صفائی میں بول رہی تھی۔ یہ یا تو اس کی ذہنی پریشانی کا نتیجہ تھا یا پھر وہ کوئی بہت بڑی بات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا، یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بعض مخصوص حالات میں سعید سے اس قسم کی حرکت سرزد ہو سکتی ہے؟ وکیل صاحب، میں بے حد پریشان ہوں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ میں ابھی تک 1% بھی نہیں سمجھ پائی ہوں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ پلیز آپ کسی طرح سعید کو بچا لیں، آپ کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں اسے دوبارہ واپس ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ وہ اس وقت ایک مصیبت زدہ ہرنی نظر آتی تھی۔ میں چند لمحے اس کے نارمل ہونے کا انتظار کرتا رہا، پھر کہا، نیلم صاحبہ، میں آپ کی پرابلم کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میری آواز میں گھمبیرتا تھی۔ میں کوشش کروں گا آپ کی پریشانی کو دور کر سکوں، لیکن گناہ گار اور بے گناہ کا فلسفہ خاصا تکنیکی ہے۔ آپ کا شوہر یا تو مجرم ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر مجرم کون ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی نا کہ فریدہ کا قتل ہوا اور اس قتل سے پہلے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ زیر دست نہ بن سکی، جس کے نتیجے میں اس کا لباس تار تار ہو گیا۔ آخرکار ڈر خوف کی بنا پر زبردست نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ گویا اس سنسنی خیز منظر میں ایک قاتل کا کردار موجود ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فریدہ کو سعید نے قتل نہیں کیا تو پھر تلاش کرنا ہوگا کہ فریدہ کا قاتل کون ہے۔ سعید کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اصل قاتل تک رسائی حاصل کرنا یا اس کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ وحشت بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، پولیس عدالت میں چالان پیش کر دے، پھر میں صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو خصوصی ہدایات دوں گا۔ فی الحال آپ خود کو سنبھالنے کی کوشش کریں، آپ کا ہوش و حواس میں رہنا بہت ضروری ہے۔ جی میں کوشش کر رہی ہوں، وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ اسی لیے میں اپنی امی کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ یہاں تنہائی میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، وہاں دل جوئی اور حوصلہ دینے کے لیے میرے اپنے تو موجود ہیں۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اس طرح خود کو سنبھالنے میں آپ کو کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیں، اس دوران میں مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو آپ مجھے فون کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہو تو مجھے دے دیں۔ امی کے گھر کا فون عارضی طور پر بند ہے، اس نے بتایا۔ کوئی خاص بات ہو تو میں خود ہی آپ سے رابطہ کر لوں گی۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک فوری خیال کے تحت نیلم سے سوال کیا، آپ فیروزہ کو جانتی ہیں؟ کون فیروزہ؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، کوئی بھی فیروزہ۔ وہ چند لمحات تک الجھن زدہ انداز میں سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولی، میں فیروزہ نامی کسی عورت سے واقف نہیں۔ اب میرے الجھنے کی باری تھی۔ نیلم کی طرح سعید نے بھی فیروزہ سے ناواقفیت کا اظہار کیا تھا، جبکہ فیروزہ محض اس بنا پر سامنے آنے کو تیار نہیں تھی
کہ وہ دونوں میاں بیوی اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے دانستہ فیروزہ کو سعید کے خیالات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اب میرے پاس ایک اچھا موقع تھا۔ میں نیلم کو ٹٹول کر فیروزہ کی حقیقت تک پہنچ سکتا تھا۔ فیروزہ کی ایک بات مجھے سرے سے ہضم نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ وہ اس کیس میں سلیپنگ مدعی کا رول ادا کرنا چاہتی تھی اور اصل مدعی سے بھی خود کو پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی ذات شکوک سے صاف نہیں تھی۔ میں نے نیلم کے سامنے فیروزہ کی وضع قطع اور حلیہ تفصیل سے بیان کیا اور پوچھا، اب آپ کے ذہن میں فیروزہ کی شخصیت اجاگر ہو گئی ہوگی۔ یہ عورت سوسائٹی آفس کے نزدیک ایک بنگلے میں رہائش پذیر ہے۔ وہ چند لمحات تک مجھے گہری نظر سے تکتی رہی، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی، فیروزہ کا تو میرے ذہن میں کوئی تصور نہیں، البتہ آپ نے اس عورت کا جو قد کاٹ، حلیہ اور وضع قطع بیان کی ہے، اس فریم میں میری ایک دیرینہ شناسہ خوب فٹ بیٹھتی ہے۔ آپ کی اس دوست کا نام کیا ہے؟ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ نیلم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میری دلچسپی از خود کئی گنا بڑھ گئی۔ اس نے اپنی کسی شناسہ کا ذکر کیا تھا، لیکن میں نے دانستہ دوست کا حوالہ دے کر نام دریافت کیا۔ نیلم نے اس فرق پر کوئی توجہ نہ دی اور بتایا، اس کا نام فرحانہ ہے۔ کیا فرحانہ کی رہائش سوسائٹی آفس کے علاقے میں ہے؟ نہیں، وہ نارتھ ناظم آباد میں رہتی ہے۔ آپ مجھے اس کا ایڈریس دے سکتی ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ یہ آپ فیروزہ کو چھوڑ کر اچانک فرحانہ کے بارے میں کیوں کریدنے لگے؟ کیا ان دونوں کرداروں میں کوئی قدر مشترک ہے؟ قدر مشترک تو آپ نے خود بیان کی ہے، میں نے کہا۔ میں نے تو فیروزہ کا حلیہ بتایا اور آپ نے فرحانہ کو اس پر فٹ کر دیا۔ بس یہی ایک بات ان دونوں میں مشترک ہے۔ رہائش کے سلسلے میں آپ تو اختلاف کر چکی ہیں۔ وہ مطمئن انداز میں ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، فرحانہ نارتھ ناظم آباد کے بلاک جے میں رہتی تھی۔ رہتی تھی کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے فرحانہ سے میرا رابطہ نہیں ہوا، اس لیے وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کسی زمانے میں وہ نارتھ ناظم آباد میں رہتی تھی۔ بات کے اختتام پر اس نے مجھے نارتھ ناظم آباد بلاک جے کا ایڈریس بھی بتا دیا، جو میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ میں پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ فرحانہ نارتھ ناظم آباد میں رہتی ہے۔ اب وہ صیغہ ماضی پر اتر آئی تھی۔ میں نے اسے مزید ٹٹولنے کی خاطر کہا، یہ بھی تو ممکن ہے فرحانہ آج کل سوسائٹی آفس کے علاقے میں رہتی ہو۔ ہاں، یہ ناممکن تو نہیں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، کوئی کہیں بھی رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ میں نے کافی عرصے سے اس سے رابطہ نہیں کیا، اس لیے اس کے تازہ ترین حالات سے واقف نہیں ہوں۔ کوئی میرے اندر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، فرحانہ اور فیروزہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ شاید یہ میری چھٹی حس کی پکار تھی۔ میں نے اپنی سوچ کی مزید تصدیق کے لیے نیلم سے پوچھا، میری فیروزہ اور آپ کی فرحانہ کی شکل و صورت اتفاق سے ایک جیسی نکل آئی ہے۔ آپ اپنی فرحانہ کے بارے میں مزید کچھ بتائیں گی؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بات مشترک نکل آئے۔ وہ بیزاری سے بولی، آپ اپنی فیروزہ کے بارے میں بتائیں، میں تصدیق یا تردید کر دوں گی۔ اس کے انداز نے مجھے باور کروا دیا کہ وہ فرحانہ کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتی۔ یہ بات بھی قابل غور تھی۔ شاید اسی وجہ سے فیروزہ پس پردہ رہ کر سعید کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ فرحانہ اور فیروزہ کو میں فی الحال فرض کردار ملا رہا ہوں۔ یہ بھی ممکن تھا وہ دونوں بالکل ہی مختلف شخصیات ہوں۔ میں نے نیلم کی فرمائش پوری کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ہی اپنی فیروزہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، فیروزہ سوسائٹی آفس کے علاقے میں رہتی ہے، یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ آپ مزید سن لیں۔ فیروزہ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ اپنی ضعیف والدہ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اندرون سندھ میں ان کی زرعی اراضی اور فش فارم ہے، جہاں سے اچھی خاصی آمدن ہو جاتی ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال اور طارق روڈ پر ان کا ایک فلیٹ ہے جو کرائے پر اٹھے ہوئے ہیں۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا، اب تو مجھے بھی شک سا ہونے لگا ہے کہ آپ کی فیروزہ اور میری فرحانہ کئی اعتبار سے بہت کلوز ہیں۔ مثلاً اس نے تھوڑا سا وقفہ دیا، پھر بتانے لگی، یہی دیکھ لیں، میری شناسہ فرحانہ کے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ وہ چھوٹے بھائی اور والدہ کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ زرعی اراضی اور فش فارم والی کہانی بھی مشترک ہے، البتہ فلیٹ 2 کے بجائے 3 کر لیں۔
گلشن، طارق روڈ اور نارتھ ناظم آباد۔ اس کی فراہم کردہ معلومات پر مجھے حد درجہ حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے دلی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا، ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق ہی ہوا ہو۔ میں نے یہ جملہ جان چھڑانے کی غرض سے ادا کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ فیروزہ کے بارے میں کسی تشویشناک کرید میں مبتلا ہو جائے۔ فی الحال فیروزہ کی ذات کو پردے ہی میں رکھنا ضروری تھا۔ ویسے مجھے 90% یقین ہو گیا کہ فرحانہ فیروزہ بن کر مجھ سے ملی تھی۔